اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو مقصد ثالث میں ہے، تو مقصد اول اوامر کے بارے میں تھا، مقصد ثانی نواہی کے بارے میں تھا، اور مقصد ثالث جو ہے وہ مفاہیم کے بارے میں ہے۔ تو کل آپ نے مفہوم اور منطوق کی تعریف پڑھی، آج پھر آپ کو منطوق کے اقسام بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مدلول منطوقی ہے، مدلول اور دال، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ لفظ کو دال کہا جاتا ہے، معنی کو مدلول کہا جاتا ہے۔ دال یعنی دلالت کرنے والا، مدلول جس پر دلالت کی جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو مدلول منطوقی کی پھر دو قسمیں ہیں، صریح اور غیر صریح۔ صریح کا فی الحال لفظی ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ صریح یعنی بالکل کلیئر۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں بہلول مجھے پانی پلاؤ، تو آپ جو چار دوسرے بیٹھے ہیں آپ کو شک بھی نہیں ہوگا کہ سائیں نے پانی ہم سے مانگا ہے، کیونکہ میں نے کلیئر نام لے لیا کہ بہلول مجھے پانی پلاؤ۔ لیکن ایک مرتبہ میں یوں کہتا ہوں مجھے پانی پلاؤ، نام کسی کا نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے میں نے اشارہ کیا، تو اب یہ اشارہ تو آپ پانچوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب آپ پانچوں یہ سوچ رہے ہوں گے شاید پانی پلانے کی میری ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو اشارے کے ذریعے میں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے غیر صریح، اور جو نام لے کر میں نے بات کی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ صریح۔ بات واضح ہو گئی؟ مثلا ایک مثال دوں جس میں ساجد خوش ہو جائے۔ ساجد صاحب کے والد جاتے ہیں ساجد صاحب کے پھپھو کے پاس کہ بہن میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں چاہ رہا ہوں ساجد کو آپ کا بیٹا بناؤں۔ ٹھیک ہے؟ دوسری مرتبہ کہتے ہیں بہن میں آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ ساجد کی شادی آپ کی بیٹی سے کراؤں۔ تو اب یہ دوسرا جملہ بالکل صریح ہے، جبکہ پہلا جملہ جو ہے کیا ہے وہ غیر صریح ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور کوئی مولوی صاحب تھا، اس کی شادی نہیں تھی، وہ حضرت علی علیہ السلام کے حرم اطہر میں ہر روز جاتا تھا اور کہتا تھا یا علی مجھے بیٹا دے دے۔ اب شادی نہیں ہے، سکلین بیٹا مانگ رہا ہے، یا علی مجھے بیٹا دے دے، یا علی مجھے بیٹا دے دے۔ خیر ایک دن وہ حرم سے باہر نکلا تو ایک خاتون ان کو ملی، کہا کہ مولوی صاحب متا کرو گے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں کروں گا۔ کتنے عرصے کے لیے؟ عورت نے کہا کہ 1 سال کے لیے، زیادہ نہیں کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے 1 سال کافی ہے۔ متا کیا، 2-4 دن میں عورت حاملہ ہو گئی۔ 10 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ جو سال کے 2 مہینے رہتے تھے وہ اس نے بچہ پالا۔ اب عورت بھی مذہبی تھی، کہا کہ اپنی مدت پوری ہو گئی، اب میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، یہ اپنا بچہ سنبھالو، خدا حافظ، میں جا رہی ہوں۔ اب ایک مرد 2 مہینے کے بچے کو سنبھالے تو بڑا ہی مشکل کام تھا۔ بہرحال کچھ دیر تو اس نے بچے کو سنبھالا، لیکن بچے نے جب بہت تنگ کیا تو بچے کو یوں ہاتھ پہ اٹھایا اور حرم میں آیا، حضرت علی کے ذریعے کے سامنے یوں بچہ پھینک کے کہا یا علی میں نے سوچا تھا تم کچھ اشارہ کنایا سمجھتے ہو، بچہ نہیں مجھے بچے کی ماں چاہیے۔ تو اب یہی جو ہے دعا مانگ کے باہر نکلا تو پھر وہی عورت ہنستی ہوئی آئی، کہا کہ مولوی صاحب کیا نکاح کرو گے؟ کہا کہ ہاں نکاح کروں گا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو صریح یہ ہوتا ہے کہ یعنی جس میں کوئی جو ہے کیا ہے جناب بات کو گھمانا پھرانا نہ ہو، کلیئر بات ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ صریح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مدلول مطابقی۔ بیٹا صریح کسے کہتے ہیں؟ مدلول مطابقی۔ مدلول مطابقی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنی پوری معنی پر دلالت کرے۔ مثال الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے؟ آپ نے کہا حیوان ناطق، تو انسان کے معنی کے 2 جز ہیں، ایک حیوان ایک ناطقیت۔ اب جب یہ لفظ انسان ان دونوں پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہیں گے جو ہے کہ منطوق صریح، یعنی جو دلالت مطابقی کے ساتھ دلالت کرے۔
لیکن اگر یہ جو ہے کیا ہے غیر صریح کی 3 قسمیں ہیں. غیر صریح کی کتنی قسمیں بیٹا؟ 3 قسمیں. ایک جس پر دلالت اقتضاء کے ساتھ دلالت کرے، دلالت تنبیہ کے ساتھ دلالت کرے، دلالت اشارہ کے ساتھ دلالت کرے. اب یہ تینوں نام ساجد آپ کے لیے نئے ہوں گے. ان تینوں کی میں وضاحت کرتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں نہ بیٹھے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ ابھی درس کے دوران بھی آپ یوں اشارہ کریں گے تو میں اس مطلب کو دہراؤں گا. باقی اگر آپ کو بات کرنی ہوگی تو درس ختم کر کے پھر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ آواز نہیں آئے. دلالت اقتضاء کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلالت اقتضاء کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک جملہ بولا، اب یہ جملہ میرا عقلی لحاظ سے یا شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہو سکتا جب تک میرے جملے میں کسی لفظ کو تقدیر میں نہ رکھیں. یعنی اگر کسی لفظ کو یہ کہیں گے کہ یہاں چھپا ہوا ہے پھر تو میرا جملہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی لفظ کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے تو وہ پھر مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی مثال بھی دے دیں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے. نبی کریم نے فرمایا ہے رفع، ساجد بھائی تھوڑا آپ باہر نکلو، ہاں چہرہ نظر نہیں آ رہا، آگے آ جاؤ. رفع عن امتی تسعۃ، یہ حدیث ہے جو آپ کو فقہ کے باب میں بڑی کام آئے گی. میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھایا گیا ہے. الخطأ والنسیان، ان 9 چیزوں میں سے مثلا 2 چیزیں ہیں. میری امت سے خطا بھی اٹھائی گئی ہے اور نسیان یعنی بھولنا، وسری ونجن، یہ بھی اٹھایا گیا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ نبی کریم تو فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں میری امت سے اٹھائی گئی، یعنی میری امت کے پاس نہ خطا آئے گی نہ نسیان، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کی امت خطا بھی کرتی ہے نسیان بھی کرتی ہے. تو یہاں پر آپ کو ایک لفظ تقدیر میں رکھنا ہوگا، مثلا المؤاخذۃ. مؤاخذۃ یعنی کیا؟ یعنی اس کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. اگر خطا میں ثقلین شاہ نے فریج میں کوئی چیز رکھی تھی، وہاں تقی شاہ کی بھی چیز رکھی ہوئی تھی، ثقلین نے تقی شاہ والی چیز اپنی سمجھ کر کھا لی، تو اس حدیث کا مطلب یہ اب ثقلین کو قیامت میں کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ انہوں نے بھول کی وجہ سے کھائی ہے، عمدن اور ارادتاً نہیں کھائی ہے. تو یہاں پر مؤاخذہ کو تقدیر میں رکھا جائے گا. اگر آپ مؤاخذہ کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے تو نعوذ باللہ پھر رسول اکرم کی بات جھوٹی ہو جائے گی. آپ کو کوئی کہے گا، آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میری امت خطا نہیں کرتی، جبکہ خطا تو کرتی ہے، تو آپ کہیں گے قبلہ یہاں پر ایک لفظ تقدیر میں ہے مؤاخذہ، یا قرآن مجید میں ہے فاسألوا القریۃ، تم پوچھو گاؤں سے. بھائی گاؤں کیا پوچھنے کا جواب دے گا کیا؟ ساجد گاؤں جواب دے گا؟ گاؤں جواب نہیں دے گا. تو یہاں پر اہل کے لفظ کو تقدیر میں رکھیں گے، فاسألوا اہل القریۃ، گاؤں والوں سے پوچھو. بات واضح ہو گئی بیٹا؟ یا مثلا یہ کہا گیا ہے، حدیث ہے ان ھذین حرام علی امتی یا علی رجال امتی، بے تحقیق سونا اور ریشم میرے امت کے مردوں پر حرام ہے. کیا حرام ہے؟ کھانا، پہننا، خریدنا. کہتے ہیں وہاں پر پہننے کے لفظ کو تقدیر میں رکھیں گے. بات واضح ہو گئی؟ پس دلالت الاقتضاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ اپنی معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن صریح دلالت نہیں کرتا، غیر صریح ہے. جب تک کسی چیز کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے تب تک اس کی دلالت اپنی معنی پر کلیئر نہیں ہوگی. بات واضح ہو گئی؟ خوب. اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب دلالت تنبیہ. دلالت تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلام کا سچا ہونا کسی محذوف پر متوقف نہیں ہے، لیکن باتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان 2 چیزوں کے درمیان کوئی ربط ہے. مثلا فقہ میں ملتا ہے بطل البیع، یہ جو آپ نے چیز خریدی ہے یا بیچی ہے یہ باطل ہو گئی. ٹھیک بھائی، کیا مطلب؟ کیسے باطل ہو گئی؟ پھر ایک اور جو ہے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہوا تھا
ایک بندے نے آ کے کہا کہ قبلہ جو میرے علاقے سے نہر گزرتی ہے میں نے اس کی مچھلیاں بیچ دیں، ٹھیک، تو معصوم نے فرمایا بے باطل ہو گئی۔ اب ان دونوں جملوں کو جب ہم ملائیں گے تو اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ جو چیز بیچ رہے ہیں شرط ہے کہ اس کو پکڑ سکتے ہوں۔ آپ پکڑ کر خریدار کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ بیع صحیح ہوگی، جبکہ یہ نہر والی مچھلی آپ نے چونکہ ہاتھ میں نہیں پکڑی ہے لہذا یہ بیع باطل ہے۔ بس یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی بیع کے صحیح ہونے کے لیے اس بیچنے والی چیز کو قبضے میں ہونا چاہیے، بس قبضہ شرط ہے۔ اب وہ قبضہ جو ہے کیا ہے، یہاں پر ہمیں دونوں جب سوال اور جواب کو ہم نے دیکھا تو اسے یہ چیز ہم نے نکال لی۔ اور جو ہے کیا ہے جناب دلالت اشارہ، یہ دلالت اشارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دلالت اشارہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی علت اور معلول کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جب دو جملے ہمارے سامنے آتے ہیں تو اسے ہم ایک مطلب نکال لیتے ہیں۔ بھائی بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے ہوتا ہے کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا، ساجد صاحب قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، جب ان دونوں آیتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے تک کم از کم ہونا چاہیے۔ البتہ ضائع تو 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو صحیح صحت مند پیدا ہو۔ بھائی ایک آیت یہ کہتی ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا اور ماں کے دودھ سے جدا ہوگا 30 مہینے میں۔ تو یہاں 30 مہینے 2 کاموں کی مدت بتائی گئی، حمل کی اور دودھ پلانے کی، ٹھیک۔ پھر ایک اور آیت میں ملتا ہے کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، تو اس آیت سے پتہ چلا کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ اور ادھر کہا کہ حمل اور دودھ کی دونوں کی مدت ہے 30 مہینے۔ 30 مہینے سے 24 مہینے دودھ والے آپ نکالیں، باقی کتنے مہینے بچے؟ 6 مہینے۔ شاباش۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ اگر 6 مہینے ماں کے پیٹ میں ہو اور ولادت اس کی ہو تو وہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے۔ میں نے تو مطالعہ زیادہ کیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہوگی، فی الحال یہاں تک پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں اگر آپ کا موڈ اچھا ہوگا تو آگے بھی پڑھیں گے۔ الامر الثانی، دوسرا امر، تقسیم المدلول المنطوقی، مدلول منطوقی کو تقسیم کرنا، الی صریح و غیر صریح، صریح کی طرف اور غیر صریح کی طرف۔ اب ثقلین صاحب کو ابھی تک نہیں ملا، ہاں بھائی کیا ہوا، مل گیا؟ تنقسم المدالیل، 1 منٹ بھائی، ٹھیک بیٹا۔ تو الی صریح و غیر صریح، یہ مدلول منطوقی تقسیم ہوتا ہے صریح اور غیر صریح کی طرف۔ تنقسم المدالیل، تقسیم ہوتے ہیں مدالیل۔ بیٹا مدالیل مدلول کی جمع ہے ثقلین، اور مدالیل پھر غیر جمع منتہی الجموع ہے، یعنی نتیجے میں غیر منصرف ہے۔ المنطوقیت الی قسمین، وہ مدالیل جو کہ منطوقی ہیں وہ 2 قسموں کی طرف، صریح اور غیر صریح کی طرف۔ پس صریح ہو مدلول المطابقی، پس صریح وہ مدلول ہے بیٹا جو دلالت مطابقی کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ دلالت مطابقی کی اگر تعریف آپ کے ذہن میں ہو، یعنی لفظ اپنی پوری معنی پر دلالت کرے تو وہ دلالت مطابقی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا غیر صریح، اچھا غیر صریح کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ الْمَدْلُولُ التَّضَمُّنِي وَالِالْتِزَامِي، وہ مدلول تضمنی اور التزامی ہے، یعنی لفظ جس معنی پر بیٹا دلالت تضمنی کے ساتھ دلالت کرے، یعنی اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے تو یہ معنی غیر صریح ہوگی۔ یا التزامی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنی معنی پر یا معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس معنی کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔
تو یہ دلالت التزامی ہوگی، نتیجے میں اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ غیر صریح کہیں گے۔ ثم ان الالتزامی علی ثلاثۃ اقسام، پھر دلالت التزامی کی بیٹا 3 قسمیں ہیں۔ ایک المدلول علیہ بدلالت الاقتضاء، بیٹا المدلول میں یہ جو ال ہے یہ ال موصول ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ اس کی جگہ پر الذی بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی وہ معنی جس پر دلالت کی جاتی ہے دلالت اقتضاء کے ذریعے ایک، وہ معنی جس پر دلالت کی جاتی ہے دلالت تنبیہ کے ذریعے، وہ معنی جس پر دلالت کی جاتی ہے دلالت اشارہ کے ذریعے۔ تو اب انشاءاللہ العزیز بیٹا یہ تینوں دلالت کے قسم آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور میرے خیال میں کل تو تقی شاہ اور ثقلین شاہ صاحب مٹھائی بھی کھلائیں گے، کیونکہ ان کے نانا کی ولادت ہے، تو اب میری مٹھائی تو جمع کرتے جانا، جب ملاقات ہوگی تو کھاؤں گا انشاءاللہ۔ خو امل اولو، اول سے مراد بیٹا کیا؟ دلالت اقتضاء۔ یہ دلالت اقتضاء کیا ہے؟ فہو، یہ ایسا جو ہے کیا ہے بیٹا؟ یہ مدلول ہے ما یتوقف علیہ صدق الکلام، متوقف ہے اس دلالت پر کلام کا سچا ہونا، ورنہ کلام جھوٹا ہو جائے گا۔ اور صحت ہو کی ضمیر بھی کلام کی طرف جائے گی بیٹا، کلام کا صحیح ہونا عقلی لحاظ سے یا شرعی لحاظ سے، کہ قول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہلول صاحب، جیسے کہ رسول اکرم کا فرمان ہے رفع عن امتی تسعۃ، میری امت سے 9 چیزیں اٹھائی گئی ہیں۔ اب یہ بہلول صاحب کیوں ہنس رہے ہیں؟ چلے بہلول آپ بتائیں تسعۃ کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا؟ بیٹا مبتدا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تسعۃ علامت تعریف کیا ہے؟ ہاں تو نکرہ تو مبتدا نہیں بن سکتا۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ کا جو ماضی گزرا وہ گزر گیا، جو آپ کی کمزوریاں ہیں ان کو ابھی آپ حل کریں، کم نجم میں حل نہیں ہوگی۔ جو بھی جواب دیتے ہیں پہلے سوچیں، اس کے بعد جواب دیں۔ اب مثلا تسعۃ کے یہ مبتدا مانا تو اس کی خبر کہاں ہے؟ 1، پھر تسعۃ معرفہ کہاں ہے؟ 2، پھر یہ کہ تسعۃ پہ آیا ہمارا خاموش رہنا بھی صحیح ہے یا خاموش رہنا صحیح نہیں، جبکہ اس سے پہلے میں نے رفع پڑھا، وہ فعل مجہول ہے تو اس کو نائب فاعل کی ضرورت ہے، تسعۃ اس کا نائب فاعل ہے۔ اٹھائی گئی ہیں 9 چیزیں، کون کون سی؟ الخطأ والنسیان، ایک یہ کہ میری امت خطا نہیں کرے گی، دوسری یہ کہ میری امت کوئی چیز بھولے گی نہیں، اور بیٹا اور کون سی چیز ہے؟ ما لا یعلمون، میری امت کسی چیز سے جاہل نہیں ہوگی، اور مضطر الیہ، میری امت اضطرار یعنی مجبوری کی حالت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اس قسم کی بیٹا 9 چیزیں ہیں۔ اب آپ خود کہیں گے کہ صحیح ہم امتی ہیں، خطا کرتے ہیں، ہم امتی ہیں، بھول بھی جاتے ہیں۔ فإن المراد، کہتے ہیں یہاں پر مراد یہ رفع المؤاخذۃ عنہا، ٹھیک ہے، رفع پڑھیں یا یوں کہیں بیٹا فإن المراد، مراد کو ان کا اسم لے لیں، رفع المؤاخذۃ اس کو خبر لے لیں، یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ سزا اٹھائی گئی ہے، یعنی آپ جو بھولنے کی وجہ سے کوئی کام کریں گے سزا نہیں ملے گی۔ انہا کی ضمیر امت کی طرف جائے گی، اور نحوہا، یا نحوہا کی ضمیر جائے گی بیٹا مؤاخذہ کی طرف، یا مؤاخذہ جیسا کوئی اور لفظ، مثلا عقاب آپ جو ہے کیا رکھ لیں، عقاب یعنی سزا اٹھائی گئی ہے۔ وَإِلَّا كَانَ الْكَلَامُ كَاذِبًا، اگر یہاں پر آپ کسی لفظ کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے تو ثقلین، یہ کلام کیا ہو جائے گا؟ جھوٹا، جبکہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں تو ہمارے گاؤں کا ناک ہے، بھائی گاؤں کا ناک ہوتا ہے کیا؟ یعنی پورے گاؤں کی عزت کا سبب یہ شخص ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تم پوچھو اس گاؤں سے، ثقلین خاموشی،
جس گاؤں میں، خاموش رہو بھائی، جس گاؤں میں ہم تھے، بھائی اب گاؤں سے کیا پوچھیں گے، گاؤں والوں سے پوچھیں گے، ٹھیک۔ فلو لم یقدر الاہل، اگر اہل تقدیر میں نہ ہو، لما صح الکلام عقلا، تو عقلی طور پر بیٹا یہ کلام صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل کہے گی کہ بھائی میرے گاؤں یہ دیواریں اور یہ گھر آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنے والے۔ یا قول القائل، یا قائل کا قول، بیٹا قولوں کو میں نے مرفوع پڑھا، حقیقت میں مرفوع نہیں پڑھنا چاہیے، مجرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ قول ہی پہ عطف ہو رہا ہے۔ وقول القائل، کہنے والا کا قول، اعتق عبدک انی علی الفن، بیٹا توجہ توجہ ادھر ہو، آپ کا ایک عبد ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے عبد کو آزاد کرو میری طرف سے 1000 پر۔ اس جملے کا ترجمہ یہ، اعتق، تو آزاد کر، عبدک، اپنے عبد کو، انی، میری طرف سے، علی الفن، 1000 پر۔ جبکہ شریعت کہتی ہے لا اتق الا فی ملکن، آپ جس کو بھی آزاد کرتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہونا چاہیے، عبد تو میری ملکیت ہے ہی نہیں۔ کہتے اس کا مطلب یہ ہے پہلے کہ تم اپنا عبد 1000 میں مجھے بیچو اور پھر میری طرف سے آزاد کرو۔ جب یہ ہم جو ہے کیا ہے توجیہ کریں گے تو شرعاً یہ کلام صحیح ہوگا، ورنہ شرعاً یہ کلام صحیح نہیں ہوگا۔ فإن معناه، بتحقیق اس قائل کے قول کی معنی کیا ہے، ملک ہو لی، عبد کو میرے ملکیت میں لے آؤ، علی الفن، 1000 پر، ثم اعتق ہو، پھر تم اسے آزاد کرو۔ اذ لا یصح العتق شرعاً، اس لیے کہ شرعاً آزاد کرنا صحیح نہیں ہے، الا فی ملکن، مگر یہ کہ وہ آپ کی ملکیت ہو۔ وہ اما ثانی، ثانی سے مراد کیا ہے، دلالت تنبیہ۔ یہ دلالت تنبیہ کیا ہے، فہو، یہ ایسی دلالت ہے ما لا یتوقف علیہ صدق الکلام، کلام کا سچا ہونا اس پر متوقف نہیں ہے، ولا صحت ہو، اور کلام کا صحیح ہونا بھی اس پر متوقف نہیں ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً، ولیکن، لیکن، کان مقترنن، یہ دلالت تنبیہ ملی ہوئی ہے، یا ہمارا کلام ملا ہوا ہے بشیء، ایک چیز کے ساتھ، لو لم یکن ذالک الشیء علۃ لہ، اگر وہ چیز علت نہ ہوگی اس چیز کے لیے، لبعد الاقتران، تو پھر ان دونوں چیزوں کے درمیان بیٹا ملنا جو ہے کیا وہ بعید ہو جائے گا۔ وہ فقد ربط بین الجملتین، اور دونوں جملوں کے درمیان ربط ختم ہو جائے گا۔ فیفہم منہ التعلیل، تو پھر یہ اقتران اور ان دونوں جملوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر بھائی کوئی ایک چیز دوسری چیز کی علت ہے۔ فالمدلول ہو علیت ذالک شیء، پس وہ چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ علیت ذالک شیء، یہ چیز علت ہے، لحکم شارع کے حکم کے لیے، کہ قول ہی، جیسے کہ مثلا معصوم کا فرمان، بطل البیع، بیع باطل ہو گئی، لمن قال لہ، یہ معصوم نے کس کو کہا، اس شخص کو جس نے کہا لہو، معصوم کو، بعت السمک فی النہر، میں نے بیچ دی مچھلی جو دریا میں تھی۔ فیعلم منہ، پس اس سے معلوم ہوتا ہے اس جملے سے، اشتراط القدرت علی تسلیم فی البیع، کہ بیع میں شرط ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں بیٹا اس پر آپ کی قدرت ہو کہ وہ اٹھا کر میرے ہاتھ میں آپ دے سکیں۔ وہ اما ثالث، یہ دلالت الاشارہ کیا ہے، فهو لازم الکلام، بیٹا کہتے ہیں یہ جو آپ بولتے ہیں اس کا لازمہ یہی ہوتا ہے۔ مثلا آج مجھے پیاس لگی ہے، اس کا لازمہ یعنی مجھے پانی پلاؤ، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، اب آج مجھے پیاس لگی ہے، یہ میرے جملے کی دلالت کرنا پانی پلانے پر بیٹا یہ جو ہے کیا ہے، دلالت اشارہ کے ذریعے ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمُتَكَلِّمُ قَاصِدًا لَهُ، اگرچہ متکلم نے پانی پلانے کا قصد نہ کیا ہو، مثل دلالت قولہ سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول کی دلالت، اللہ تعالیٰ فرماتے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچے کا حمل میں رہنا اور بچے کا ماں سے جدا ہونا 30 مہینہ درکار ہوتا ہے اس میں۔ اذا انضم الى قولہ، پھر اس آیت کو آپ ملائیں اللہ تعالیٰ کے ایک اور آیت کے ساتھ، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین،
مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ بیٹا آپ دیکھیں اوپر حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، اس آیت میں دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے کو، پس 24-30 سے نکالیں تو 6 مہینے مدت حمل ہو جائے گی۔ الکون اقل الحمل، کہ بھائی حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے ہے۔ فإن المقصود فی الآیت الاولیٰ، بھائی پہلی آیت میں جو اصل اللہ کا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اللہ بیان کرے ماں ان تکلیفوں کو تتحملہ الام، جو ماں برداشت کرتی ہے، من الآلام، بیٹا من بیان کرتی ہے ماں کو، وہ مشاق مشقت کی جمع ہے، اور جو ماں مشقت اٹھاتی ہے، وہ پھر ثانیت ہے، اور دوسری آیت میں جو اللہ بیان کرنا چاہتا تھا بیان و اکثر مدت رضا، وہ یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 24 مہینے ہے، ٹھیک ہے، یعنی 6 مہینے اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دونوں آیتوں سے ہمیں 6 مہینے سمجھ میں آ گیا۔ غیر ان اللازم ہذین المدلولین، جب ہم نے ان دونوں آیتوں کے معنی پر غور کیا تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ مدلول ثالث، ایک تیسرا مدلول ہمیں سمجھ میں آ گیا، وہ تیسرا مدلول کیا ہے؟ ان اقل الحمل 6 اشہر، بھائی حمل کی کم از کم مدت بیٹا کتنی ہے؟ وہ 6 مہینے ہے۔ تو میرے خیال میں یہیں پر بس کرتے ہیں، حالانکہ آج میں اس پورے بحث کی تیاری کر کے آیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج ٹائم آگے پیچھے ہو گیا یا زیادہ ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔